السلام علیکم سامعین محترم، ویلکم بیک ٹو چائے ود مسٹر ویلا۔ آج کا شعر: زہر بھی پی لیا اور جینا بھی چاہتے ہو، زہر بھی پی لیا اور جینا بھی چاہتے ہو، شادی بھی کر لی اور سکون بھی چاہتے ہو۔ جناب علیکار، آج کے اس شعر کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس موضوع پہ اگر آپ نے مزید گفتگو سننی ہے تو وہ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امریکہ۔ اچھا، ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک کزن ایسا ضرور ہوتا ہے جو باہر ہو، اور وہ اکثر زیادہ تر جو ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ مجھے بھی موقع ملا کہ امریکہ جانے کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ جہاز میں بیٹھے ہیں تو بندے کو ایسے لگتا ہے کہ جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا، بندہ ہی ٹیک آف کر رہا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہم دیسی بہن بھائیوں کو پیش آتا ہے وہ آتا ہے واش روم کا، چاہے وہ پلین کا ہو یا پھر ٹرانزٹ کے دوران جو ہے وہ ایئرپورٹ کا ہو۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ سینسر ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ ہر بندہ جائے گا، جا کے جو ہے وہ پانی کے نل کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ لا کے کھڑا ہو جائے گا، اور سینسر جو ہے وہ ایسے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ملنے کا نام نہیں لیتا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ پہ مسئلہ ہے یا کوئی اسٹینڈرڈائزیشن ہو، ہر واش روم میں ہر بیسن کا سینسر مختلف جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے۔ اور اس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلم کنٹری میں ٹرانزٹ ہے آپ کا، جیسے ترکی میں، قطر میں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ واش روم میں سب سے بڑا سینسر کا مسئلہ ہے وہ ہے کہ وہاں پہ مسلم شاور نہیں ہے۔ اچھا، مسلم شاور نہ ہونے کی وجہ سے اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیٹ کے اندر ہی جو ہے وہ شاور لگا دیا، سائڈ پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے، جب بھی آپ نے جو ہے وہ واش کرنا ہے تو آپ نے بٹن پریس کرنا ہے، واش ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سیٹ کے نیچے جو ہے وہ شاور لگا ہے، آپ نے بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کو شاور آ جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ٹیکنالوجسٹ جو ہے یہ دماغ لگانا بھول گیا کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، آپ جا کے واش روم میں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، آپ جو ہے وہ بٹن دباتے ہیں، کسی کا نشانہ صحیح لگتا ہے اور کسی کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب ٹیکنالوجسٹ کو کون سمجھائے گا کہ اس کو اسٹینڈرڈائز آپ کر ہی نہیں سکتے، ہر بندہ مختلف ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے واش روم کا جب آپ کو ہوٹل ٹرانزٹ ملتا ہے کہ آپ کا اسٹے ہے، لے اوور زیادہ ہے، اسٹے کے لیے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ ہوٹل روم دے دیا۔ اچھا، ہوٹل روم کے ساتھ جو ہے اٹیچ واش روم ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ پھر جو ہے وہ انجینئر صاحب جو ہے دماغ لگانا بھول گئے۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ضرور ہے، لیکن واش روم کی دیوار ہی نہیں ہے، دروازہ ہی نہیں ہے، شیشہ لگا ہوا ہے۔ اب وہ تو میں اکیلا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ فیملی کے ساتھ جائے تو کوئی دیسی بندہ تو واش روم نہیں جا سکتا جب تک اس کی فیملی ساری کمرے سے باہر نہ جائے، اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کی شرارتیں تو اللہ ہی حافظ۔ اچھا، ہوٹل کے اندر جو ہے وہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ آتا ہے وہاں پہ ٹاولز کا۔ ہوٹل روم کے اندر آپ کو 3 طرح کے ٹاول ملتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو ہمارا نارمل باتھ ٹاول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہمارا ہینڈ ٹاول، اور ایک اس سے چھوٹا ہوتا ہے جو ہم دیسی بہن میں جس کو یوز کرتے ہیں ایز اے فیس ٹاول۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فیس کے لیے بالکل نہیں ہوتا۔ ہینڈ ٹاول ٹھیک ہے، بار ٹاول ٹھیک ہے، لیکن جو فیس ٹاول ہم سمجھ کے یوز کرتے ہیں وہ اصل میں ہوتا ہے واش کلوتھ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا؟ اگر آپ نے کبھی جو ہے وہ لوفا یوز کیا ہو تو واش کلوتھ کو ایز اے لوفا یوز کر سکتے ہیں آپ، یہ اس کا ایک استعمال ہے۔ یا پھر جب اگر آپ نہا رہے ہیں، آپ کا کہیں پہ جو ہے وہ کمر میں جو ہے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو آپ ٹاول کے ساتھ اس کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دیسی بہن بھائی اور میں بھی آج تک جو ہے نا اس کو فیس ٹاول کے طور پہ یوز کرتا رہا ہوں۔ اب آئندہ اگر آپ کہیں پہ جائیں تو اس کو جو ہے وہ واش کلوتھ کے طور پہ یوز کریں، یہ مجھے بھی اب جا کے سمجھ آئیے اتنا ٹریول کرنے کے بعد۔ اچھا، وہاں پہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بار ٹاول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا ٹاول بھی ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے ذرا، وہ ہوتا ہے میٹ کے لیے۔ ہم دیسی بہن بھائی جاتے ہیں، جا کے جو ہے وہ اس سے ہی نہ آگے آ جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ میٹ واش روم میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں نیچے بچھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مجھے آج تک اس انجینئر کی سمجھ نہیں آئی کہ جس نے جو ہے وہ اٹیچ واش روم کے ساتھ جو ہے شیشہ لگا دیا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ اسٹے ہی نہیں کر سکتے۔
اچھا مجھے امید ہے کہ آپ بھی جب اگلی دفعہ ٹرانزٹ پہ جائیں گے تو ٹاولس کا جو ہے وہ صحیح یوز کریں گے اور مسکرائیں گے کہ ساتھ والا تو غلط یوز کر ہی رہا ہے. اچھا ٹرانزٹ کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ امریکہ میں پہنچے تو امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچے. اچھا اب ہماری دیسیوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سارے راستے میں جو ہے وہ انگلش بول بول کے انگلش یا تو ختم ہو جاتی ہے یا انسان کا اندر سے جو ہے نا دم گھٹنے لگ جاتا ہے جب تک جو ہے وہ جا کے پنجابی میں کتا کمینہ 2-3 جو ہے وہ ایسے الفاظ نہ آ کے تب تک اس کی جو ہے نا بھڑاس نہیں نکلتی. اب ہم ٹرانزٹ سے نکلے ہیں ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ امیگریشن پہ گئے ہیں. امیگریشن کاؤنٹر پہ جو ہے وہ آفیسر نے کہا ہے جی کہ ڈاکومنٹ دکھائیں. ڈاکومنٹ دکھائے ہیں. اچھا امیگریشن آفیسر نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو کہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف ٹوڈی والا. اب بندہ پوچھے یہ کون سا کہ لاہور سے کراچی جاتا ہوا بلوچ تیار ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے پھرے پنڈی پنڈی ملتان ملتان. یہ ایئر پلین سے ہم آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آئے ہیں. اچھا یہ بندہ جو ہے نا وہاں پہ ذہن میں ہی سوچ سکتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو ذہن میں سوچ کے اس کا ایک تمیز والا ورژن بنانا ہے پھر اس کی انگلش کرنی ہے پھر اس کو بتانا ہے. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ. میں نے بڑا سوچا بڑی اس کی انگلش بنائی اور سب کے بعد میں نے اس کو کہا یو ایس اے. اس سے تمیز والا ورژن مجھ سے بن نہیں رہا. اچھا وہ بھی آگے سے سیاح ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آئی نو یو آر کمنگ ٹو یو ایس اے بٹ وچ سٹی کہ کہڑے شہر جا رہے ہیں. یو ایس اے جہاز نکلا تینوں راستے دے وچ سمندر لا دینا وچ سٹی. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو واشنگٹن. تو اس طرح کر کے ذرا معاملہ جو ہے نا رفع دفع ہوا. اس نے اسٹیمپ لگائی اور ہم جو ہے نا امیگریشن سے نکل گئے. اچھا امیگریشن سے نکل کے جو ہے وہ جانا تھا لگیج کاؤنٹر پہ. اب لگیج کاؤنٹر کے لیے وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ کارس رکھی ہوئی ہیں ٹرالی وغیرہ جو ہوتی ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ لگیج بیگ رکھ کے لے کے جاتے ہیں. اچھا وہاں پہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ چلتے ہیں کوارٹرس کہ آپ جو ہے وہ کوارٹر جو ہے نا وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں کارڈ اوپن ہو جاتی ہے آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں. ہوں ساڈے اتنے بابے والے سکے چلن نا ساڈے سکے اتنے بابا بنیا تو وہ بابا اتنے چلے نا. اسی ہوں دیکھیے کہ کارڈ کدھر لئیے پھر اسی جو ہے وہ کارڈ وغیرہ ساری اتنے چڈی اسی جا کے اپنا سامان اٹھایا لگیج بیگ اٹھائے اور ویسے ہی لے کے چل دی. اچھا وہاں پہ آگے آگے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے جو ہے نا 2 گارڈز آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ڈاگس ہیں. اچھا یہ جو ہے نا انٹرنیشنل یا امریکن ایئرپورٹ پہ یہ کامن ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی اپنا ڈاگ ساتھ لے کر آتے ہیں. اچھا اسی لگے کہ جا رہے پیچھے کتا آ رہا اسی ڈر رہے تو کتا سانوں دیکھ کے ڈر رہے. سامان لے کے اسی جا رہے ہیں ہوں ڈفرنٹ لگ رہے ہیں کیونکہ کلے ہی ہیں جڑے بیگ لے کے جا رہے ہیں باقی سارے نے ٹرالی لئی ہوئی ہے وہ جا رہے سامان رکھ کے. اچھا انہیں جا نا گارڈز آئے انہوں نے آ کے روک لیا کہتے جی تارا سامان ری چیک ہوئے گا. جب میں کیا تو کھجل خواری ہے لیکن تھی اتنے کچھ کر نہیں سکتے نا. انہوں نے تارا سامان لے کے تھانوں لے کے سائڈ سے کتیا نے جا وہ سارا سنگیا سنگن تو بعد جا انہوں نے تارا لگیج کھولیا. لگیج کھولنے تو بعد انہوں نے سب تو پہلے 2 پیکٹ جو چکے گرم مسالے دے. اچھا میرا جا دوست سا انہوں نے کہا کہ مسالے تو ذرا مہنگے ملتے تھی پاکستان چ لے آنا. میں 2-3 پیکٹ گرم مسالے لے گیا. وہ کتے نے سونگ لے تو ہوں کہہ رہے جی کہ از دس ڈرگ. مینو چاچے سلیم والی گل یاد آ گئی وہ بھی اتنے ویڈیو ٹیگ ہونی ہے تھی جا کے دیکھ سکتے. میں انہوں نے کی کہا کہ دس از پان. میں انہوں نے سمجھایا دس از اسپائس دیسی اسپائس لیکن ساری انگلش ہونی کی. انہوں نے اپنے سامان جا وہ پیکٹ جڑے رکھ لے انہوں نے جا وہ ڈسپوز کرتے سامان انہیں واپس دے دیتا اللہ کر کے جا اسی ایئرپورٹ چوں نکلے. اگے کزن لین آیا ہوا سی انہوں نے سامان گاڑی چ رکھا تو اسی جا وہ کزن کے اپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ کزن سے حال چال پوچھا اس نے ایئرپورٹ کا سارا واقعہ پوچھا. میں نے اس سے پوچھا کہ امریکہ میں آج کل کیا چل رہا ہے تو اس نے بتایا کہ امریکہ میں تو بھائی آج کل ٹرمپ چل رہا ہے. آگے مزید بات کریں گے اگلی چائے کے اوپر. اللہ حافظ.